ساول اس کا ہاتھ سب کے سامنے تھامتا اپنے ساتھ لیتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی جیپ میں بٹھاتے وہ دوسری طرف پراچمان ہوتے وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ جب صنم اب تک ششتر سی بیٹھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا، جگہ جگہ سے چہرے پر نیل کے نشان تھے، جبکہ کلائیاں بھی سرخ پڑ رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اب جیسے ساول کو ہوش آیا اور اس نے نرم نگاہوں سے صنم کی طرف تکتے ہوئے پوچھا تھا، جس کے جواب میں آگے سے اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا، جس پر اس نے اپنی سرخ نگاہوں سے ساول کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اس سے صنم کا درد دیکھا نہ جا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ آخر مجھ سے نکاح کیوں کیا آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں، پھر کیوں ایک کالک کو اپنے منہ پر مل لیا؟ وہ تمسخر سے اپنی تصحیح کرتے بولی، جس پر وہ سختی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم کالک ہو؟ مجھے تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ گہری سانس بھرتے آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے بولا تھا، جس پر وہ دنگ نگاہوں سے اسے تکنے لگی تھی۔ اب ایسے بھی مت دیکھو، مجھے شرماتا بھی ہوں میں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چھچور پن سے بولا تو صنم اگلے ہی لمحے رونے کے باوجود بھی ہنستی تھی۔ میں آپ کے لیے بری؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شان میں اور کچھ کہتی وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ زوجہ پہلے کا تو پتہ نہیں، مگر اب تم صرف میری زوجہ ہو، اس لیے اپنے بارے میں ایک اور لفظ بھی نہیں سمجھی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا مجھے تم سے، تبھی تمہارے گرد پروانوں کی طرح چکر کاٹتا تھا، ورنہ یہ انسپیکٹر ساول کی شان کے خلاف ہے۔ مگر تم میں کچھ تو بات ہے میری چورنی، بڑی شان سے میرا دل چرا لیا تم نے۔ وہ اسے جانثار نظروں سے تکتا خواہ اسے سرخ انار بنا گیا تھا۔ زوجہ اب ایسے شرماؤ گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ ڈرائیونگ کیسے کر پاؤں گا میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا، جس پر صنم یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اگر اس شخص کو اس کی سچائی پتہ چل جاتی تو کیا پھر بھی یہ شخص اس کو ایسے ہی چاہتا؟ کبھی نہیں، یقیناً وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، کیونکہ اگر وہ اس کے نزدیک آ جاتا تو راز فاش ہو جاتا، اس کا لمحوں میں جو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کھا جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے خود کو تکتا پا کر چھیڑتے بولا، جس پر وہ اٹک اٹک کر بولی، ہاتھ تو چھوڑے نا۔ وہ کسمساتے ہوئے بولی، اب کیسا شرمانا زوجہ، اب تو تم میری لیگل بیوی ہو۔ وہ آنکھ فنک کر کے بولا تھا، وہ دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر پہنچا تو اس کی طرف منہ کر کے بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میری ماں اور بہن ہی رہتی ہیں بس۔ وہ اسے تسلی دیتے ناکنگ کرتے بولا، جس پر اس کی 19 سالہ بہن سدرا نے دروازہ کھولا تھا، مگر اپنے گبرو جوان بھائی کے ساتھ رات کے پہر اس لڑکی کو بکھری حالت میں دیکھ اس نے اپنے بھائی کو آنکھیں اور منہ پھاڑے دیکھا۔ بھابی ہے یہ تیری، اب منہ بند کر اور بھابی کو کپڑے دے دوسرے۔ وہ صنم کو اندر لاتے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے بولا، جس پر وہ دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے ہی بھاگی۔ تم سدرا کے کپڑے پہن لو گی نا؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے بولا کہ کہیں اسے برا نہ لگے، جس پر اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کو کیا بتاتی کہ آج تک شیلا کی اترن پہنتی آئی ہے۔ بھابی گونگی ہیں کیا بھیا؟ سدرا نے تجسس سے اس کے زخمی چہرے کو تکتے دریافت کیا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ نہیں ماما، میں بول سکتی ہوں، وہ ایک دم تیزی سے کہتے شرم سے ساول کے پیچھے چھپی تھی، جس پر سدرا اور ساول دونوں نے ہی جناتی کہکا لگایا تھا۔ ساول نے اسے ہاتھ سے تھامتے اپنے پیچھے سے باہر نکالا تھا۔ ہاؤ کیوٹ بھابی، آپ کہاں سے مل گئی میرے جن جیسے بھائی کو؟ وہ اس کا گال پیار بھرے انداز میں چھوتے ہوئے بولے، جس پر ساول نے اسے گرکھا تھا۔ باز رہ چھوٹی، یہ بیوی ہے میری، ڈونٹ ٹچ، وہ اسے کرتے ہوئے بولا، جس پر صنم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہی ٹھرکی تھے۔ بچوں صبح دیکھتے ہیں آپ کو، دیکھنا بھابی صبح کیسے بھیگے بلے بنے ہوں گے امی کے سامنے، ان کے سامنے تو ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ وہ کہکا لگاتے ساول کو زج کر کے اسے اپنے کمرے میں لے جاتی بولی، جس پر ساول بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا، کیونکہ اس وقت سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی اسے۔ کیس آج خلاف معمول وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ زہرا ابھی کتابیں ترتیب دے ہی رہی تھی کہ وہ قدموں کی چاپ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آج تو بڑے وقت کے پابند نکلے جناب، خیریت؟ زہرا نے بغیر دیکھے کہا۔ کیس نے شرارت سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ٹیچر جی، اصل میں آج کا سبق دل سے سیکھنا ہے نا۔ زہرا نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیس کی آنکھوں میں
وہی شرارتی چمک تھی جو اکثر اسے الجھا دیتی تھی۔ چلو بیٹھو اور یہ کتاب کھولو، آج تمہیں زیادہ کور کرنا ہے۔ کیس نے میز پر پڑی کتاب کو ہاتھ لگایا، پھر ہونٹ دباتے بولا، آج میں اپنی مرضی کا ٹاپک پڑھ سکتا ہوں؟ مثلاً؟ اس نے کتاب کی بجائے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور زہرا کے سامنے رکھ دی۔ زہرا نے پرچی اٹھائی، اس پر ایک غزل لکھی ہوئی تھی۔ محبتوں کا موسم تھا، خزاں کو بھی چھپا رکھا ہے، جو چپ رہے تو دل کہتا کہیں کچھ تو چھپا رکھا ہے۔ زہرا نے بے اختیار وہ دو مصرے آہستہ آواز میں دہرائے۔ کیس کی آواز مدھم اور جذب سے لبریز ہو گئی، جیسے کوئی آگ تھی جو پنپ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ چہرہ خوابوں کا جو جاگتی نگاہوں میں جس کو بھول بیٹھا تھا، اس سے دل نے بچا رکھا ہے۔ زہرا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ایک پل کے لیے دل جیسے کہیں کسی اور لمحے کو چھو آیا تھا، لیکن وہ فوراً چونکی، خود کو سنبھالا اور سختی سے بولی، یہ کیا ہے کیس؟ میں نے تمہیں لیسن لرن کرنے کو کہا تھا، شاعری سنانے کو نہیں۔ کیس نے آنکھوں میں شوخی بھرتے ہوئے کہا، مس جی اصل خرابی تو یہ لوگ غزل لکھ کر کرتے ہیں، ہم بچوں کو خراب، اور پھر آپ بھی پہلے دل میں اتر جاتی ہیں، پھر سبق یاد کرواتی ہیں۔ کیس اس نے گرک کر کہا، جی مس، تم دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو یا 9th پاس کرنے کی؟ کیس نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑے، دونوں، لیکن پہلا کام زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ زہرا نے کتاب اس کے آگے کھسکاتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، پڑھو، اور اگر ایک لفظ بھی غلط پڑھا تو کل تمہیں ڈبل کلاس دینی پڑے گی۔ کیس نے کتاب کھولی، مگر پڑھنے کی بجائے ایک بار پھر اس غزل کے مصرے دہرانے لگا، جو چپ رہے تو دل کہتا۔ کیس، زہرا نے کتاب کھینچ کر اس کے ہاتھ سے لے لی، یہ شاعری پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں یہ غزلیں 9th کے پیپر میں نہیں آئیں گی۔ کیس نے سنجیدگی سے نظریں زہرا پر جما لی، لیکن آپ کی آنکھوں میں شعر تو ہر دن امتحان بن کر آتا ہے مس جی۔ زہرا نے سر جھٹکا، تمہیں نرمی دکھانا غلطی ہے میری، اب تم ہر حد سے بڑھتے جا رہے ہو، آپ کی نرمی میں ہی تو میری حد ہے زہرا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے جو دنیا کبھی نہ سمجھے گی۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ، اس کے ماں باپ نے اسے بغیر پوچھے ہی تو ہاں کر دی تھی۔ زہرا خاموش ہو گئی تھی، اس کی بات پر لمحہ بھر کو اس کے لہجے کی شدت سے گھبرا گئی تھی وہ۔ پھر اس نے ہلکی سی سانس بھر کر کہا، کیس، تم جو بھی کہہ رہے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ تم کلاس سنجیدگی سے نہیں لوگے تو شاید کسی دن زندگی بھی تمہیں سنجیدہ لینا چھوڑ دے گی۔ کیس نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی حقیقی سنجیدگی ابھری تھی۔ اس نے کتاب دوبارہ کھولی، واقعی پڑھنے لگا۔ زہرا اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن کمرے میں رات کی خنکی اور زرد روشنی میں ایک خاص سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ زہرا حسب معمول ٹیبل سیٹ کر چکی تھی، کیس کی مخصوص کاپی، پینسل اور آج کا ہوم ورک سامنے رکھا تھا۔ خود وہ اپنے سادہ سے لباس میں بال سمیٹے، آنکھوں پر چشمہ ٹکائے چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن خود سے الجھی ہو۔ دروازہ چرچرایا اور کیس کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کے شرارتی چال میں وہ بے فکری نہیں تھی، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، لیکن جیسے ہی زہرا کی نظر اس پر پڑی، اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراہٹ لبوں پر کھینچی۔ آج تو وقت سے بھی پہلے، کہیں کتابوں سے شادی تو نہیں کرنے والے؟ زہرا نے تجسس سے کل والے معاملے کو بھلانے کے لیے کہا۔ کیس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں مس جی، آج تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کی ڈانٹ جلدی کھا لوں، کل سے تھوڑا گم سا محسوس ہو رہا ہے۔ زہرا نے پلکوں کے پیچھے خفیف سی مسکراہٹ چھپائی اور کتاب کھولی۔ ڈرامے کم کرو، یہ پڑھو۔ کیس نے بند کر کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مس جی سچ کہوں آج پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، کچھ الجھا سا ہوں۔ زہرا نے چشمہ اتارا اور نظریں اس پر گاڑ دیں، پہلی بار دیکھا ہے تم الجھے ہو، کیا ہوا ہے؟ کیس نے نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے بولا، کل جو لوگ آئے تھے وہ مجھے اچھے نہیں لگے زہرا، وہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ زہرا نے لب بھینچے، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے کیس، ہم صرف پڑھائی کے لیے ملتے ہیں بس۔ کیس نے کڑوا سا کہکا لگایا، ٹھیک کہا آپ کے لیے شاید میں صرف ایک اور پروجیکٹ ہوں، ایک مشن کی کیس کو پاس کروانا ہے، پھر ختم۔ ہاں، کیونکہ اگر تم پاس ہو جاؤ گے تو کم از کم تمہارے پاس اپنے لیے کچھ ہوگا، کچھ خواب ہوں گے، کچھ راستے۔ کیس نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے پوچھا، اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا اس سب سے؟ زہرا نے ایک لمحے کو خاموشی میں سانس کھینچی، مجھے شاید سکون، یا شاید یہ احساس کہ میں کسی ایک خاص شخص کے لیے کچھ اچھا کر سکی۔ کیس نے کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر کہا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کرسی سے کھیلتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور رنجیدگی سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیس آخر کیوں اسے لے کر اتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔
آج 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا وہ دوبارہ اسے پڑھنے نہیں آیا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی، وہ تیار بیٹھی تھی آئینے کے سامنے، مگر اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ اس نے کیس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اس لیے شاید کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر شیریں کھڑی تھی۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جبران، جو کرنا ہے میں کروں گی۔ شیریں تمسخر سے اپنی بڑی بہن کو مہندی کے لہنگے میں سجے سنورے دیکھ آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے بولی تھی، یہ جوس اندر دے کر جاؤ اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، سمجھے؟ شیریں ویٹر کو اشارہ کرتی بولی، جس پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے جو زہرا کے پاس لے گیا۔ زہرا جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، بغیر دیر کیے جوس ایک سانس میں پی گئی، جسے دیکھتے شیریں کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ چھل گئی تھی۔ میری جان، آج تمہاری یہ آخری رات ہے اس گھر میں، نہ ہی آئندہ تمہارے نام کے چرچے ہوں گے اور نہ ہی تم میری جگہ لے پاؤ گی۔ کل شادی کے دن دلہن کے لباس میں صرف میں بیٹھوں گی، صرف میں۔ جبران مجھ سے شادی کرے گا، وہ جنونیت سے بولی تھی۔ اگلے ہی پل زہرا کا سر چکرانے لگا تھا بری طرح۔ اس نے باہر جانا چاہا، جب اپنے کمرے میں ایک انجان شخص کو دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ اوئے، کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سر تھامتے کہا۔ ارے جانا، مجھے نہیں جانتی تم؟ میں تمہارا دلہا، وہ عیاں لہجے میں کہتا اسے زبردستی تھام کر قریب کرتے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی کمینے آدمی، پیچھے ہٹو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مکروہ شخص پیچھے ہٹو، اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، مگر اس میں اتنی جان بھی باقی نہ رہی تھی کہ اس ہٹے کٹے شخص کا مقابلہ کر سکتی۔ اس کا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا اور وہ اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر لے گیا۔ آج تو تم مجھ سے نہیں بچ سکتی میری جان، آج کا دن ہمارے لیے سیاہی کا دن ہے، جو آج کے بعد تمہیں تمہارے خاندان والوں سے بہت دور کر دے گا، بہت دور۔ اس کی بات سن کر اس کا جسم خوف سے لرزنے لگا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو خود پر سے ہٹا پاتی۔ اسی پل شیریں سب کو کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ کیا نیچ حرکت ہے زہرا؟ اس کے ابو غضبناک لہجے میں دھاڑے، جس پر وہ کسی جھٹکے سے اس عیاش شخص سے دور ہوئی تھی اور آنکھیں مسلتے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا، میں اس شخص کو نہیں جانتی، اچانک یہ میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہ کی تھی زہرا، ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی ماں آگے آ کر اسے کس کر تھپڑ مارتی بولی، جس پر وہ تیورا کر نیچے گری تھی۔ دوا کا نشہ جیسے چھٹ گیا تھا پل کو۔ امید نہ تھی کہ جس ماں نے اسے سینے سے لگا کر پالا تھا، آج ایک فرضی منظر پر اسے دھتکار دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ لرزتے لبوں سے بولی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ اس باہر والے پر۔ میری ریاضت کا یہ صلہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھ پر اعتبار تک تو کر نہیں پا رہے آپ لوگ؟ وہ غرائی تھی ایک دم۔ جھوٹ تو نہیں ہے میری جان، سچ بتاؤ اپنے ابو کو، ہم پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور آج تم میرے ساتھ بھاگنے والی تھی، اپنی ساری دولت لے کر، اور کمپنی میرے نام کرنے والی تھی۔ یہ ٹھوکا تھا تابوت میرا آخری کیل میں اس شخص نے کہ زہرا کے باپ نے ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتے اپنی چہیتی بیٹی کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ اس کی سن ہی کہاں رہے تھے وہ؟ اب تو تمہارا نکاح آج ہی ہوگا جبران سے، چل کمینے تو نکل، وہ اس لڑکے کو باہر دھکا دیتے بولے، مگر آنے والے کی آواز نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ معاف کیجیے گا انکل، مگر میں کسی بچلا لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، وہ سیاہ چہرے سے زہرا کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ان سب کا کہا ہر لفظ اس کے سینے میں تیر کی طرح برس رہا تھا۔ تو تجھے کہہ کون رہا ہے تو اس سے شادی کر بیوڑے؟ ایک قہر بھری آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا، جبکہ زہرا نے کس کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ کم از کم اس شخص کے سامنے وہ رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آج کم از کم وہ کیس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ آخری شخص تھا جس سے زہرا کو امید تھی کہ شاید وہ بھی اس کا مان توڑ دے گا۔ مگر یہ کیا؟ یہ اس نے کیا کہا تھا؟ او شٹ اپ یو بلڈی گنوار، ان پڑھ غریب، تمہیں کیا پتا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب ہم لوگ بات کر رہے ہوں تو تمہارا بیچ میں مداخلت کرنا ضروری نہیں ہے، جبران نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ زہرا نے نم نگاہوں سے کیس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے آنسوں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر کس کر جبڑا بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مٹھیاں کس کر بھینچ رکھی تھیں، کیونکہ کسی بھی وقت وہ اس مٹھی کو جبران کے منہ کا نقشہ بگاڑنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ تم چپ رہو کیس، چلے جاؤ یہاں سے، ابھی ہم تمہارے ساتھ بات کر کے اپنے موڈ کو اور خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، کبیر صاحب کیس کو گرکتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ پیچھے جانے کی بجائے سیدھا آگے چلایا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زہرا کو تھام کر اٹھایا تھا، جس پر سب لوگوں نے
ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ زہرا کے آنسو اس کے دل پر برس رہے تھے۔ آخر وہ کیسے سمجھاتا اس لڑکی کو کہ یہ آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، انہیں ان بے رحموں کے لیے بہا کر ضائع نہ کرے، کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی پر پورا یقین ہے، جو کہ آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ شک میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، آپ کو یہ تک نظر نہیں آ رہا کہ جس پر آپ بد کرداری کا الزام لگا رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ نے یہ تک نہ سوچا یہ کوئی سوچی سمجھی چال ہو سکتی ہے یا کسی کی سازش، مگر آپ لوگوں کی تو آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی پر ہی یقین نہیں؟ کیا بات ہے ماموں، دیکھ کر اچھا لگا کہ امیر لوگ اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس حد تک لا علم اور اندھے ہو سکتے ہیں۔ کیس نے بڑا زبردست کرارا وار کیا تھا ان کی پڑھائی لکھائی پر، جس پر زہرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو دیکھا تھا۔ آخر کیوں وہ ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا؟ اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ ابھی تک کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی، نہ ہی اس کے سگے بہن بھائیوں نے، نہ کسی کزن نے، نہ ہی کسی چاچو، یا پھر نہ ہی اس کی ماں نے۔ تو پھر وہ کیوں اس کے لیے لڑ رہا تھا؟ حیران تو ماں کیس کی بھی تھی، اور باقی عورتیں بھی، جن عورتوں کو وہ منہ تک نہ لگاتا تھا، نہ ہی بات کرتا تھا سیدھے منہ، وہ ان میں سے ایک لڑکی کی سائیڈ لے رہا تھا۔ مگر کیوں؟ تمہیں کیا پتا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان پڑھ شخص، چلے جاؤ یہاں سے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابھی یہاں سے نکلا ہے؟ وہ زہرا کے ساتھ تھا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، نہایت نزدیک ترین۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، شیریں نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی کہ اس نے زیرک نگاہوں سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ یہ اپنی بہن سے محبت تو کہیں سے نہ کرتی لگتی تھی، بلکہ یہ تو اندر کی کوئی جیلسی لگ رہی تھی جو عمر نبر کے باہر آ رہی تھی۔ شیریں بی بی، آخر زہرا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہ ہی تو اس نے تمہاری کوئی چیز ہتھیائی ہے، تو پھر تمہیں کس بات کی آگ لگ رہی ہے؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ چھوٹی ہوتے ہوئے پھدک پھدک کر تم بڑی بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ چھوٹی ہو، تمیز کے دائرے میں رہو پدی۔ کیس نے شیریں کو کوئلوں پر گھسیٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کا دل کیا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے، جس پر وہ آگے اس کا منہ نوچنے جھپٹتی تھی جب وہ اس کی کلائی کو مروڑ کر اس کی کمر سے لگا گیا تھا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کا آگے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نیچے گری تھی۔ کیس، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں چیخ کر آگے بڑھی تھی اور فوراً سے شیریں کو اٹھایا تھا۔ کیا بات ہے مامی جی، کیا بات ہے؟ ایک بیٹی کے لیے اتنی تڑپ اٹھ رہی ہے اور دوسری بیٹی کو جہنم میں دھکیل رہی ہیں، جانتے بوجھتے بھی کہ وہ آپ کی سب سے بڑی اور لائق بیٹی ہے، جس نے آپ کا ہر حکم آنکھیں بند کر کے مانا، آپ لوگوں کو اتنا پیسہ کما کے دیا، آپ لوگوں کو نام کما کے دیا، اور آج آپ اسی بچی پر یقین نہیں کر رہے، اسے دربدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ لوگوں کے۔ اس نے انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا، جس پر زہرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ حیران تو وہ سب بھی تھے، مگر وہ لوگ کیا جانتے تھے کہ وہ رات کو اپنی کزن جی سے ٹیوشن لیتا رہا ہے۔ جو بھی ہو جائے انکل، میری طرف سے بات ختم سمجھے۔ میں اس طرح کی کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی دوسرا مرد ہو۔ تو سالے تو کہیں سے مرد لگتا بھی نہیں، وہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل کیس نے اسے زبردست سا مکہ اس کے منہ پر چھڑا تھا، جس پر جبران کے منہ سے خون کی چینٹیاں اڑ کر زمین پر گری تھیں، اور وہ کراہتے ہوئے اس کو غصے سے دیکھنے لگا تھا، جس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور امیر شخص ہے۔ مگر کیس اطمینان سے اب کارروائی کرتا ہوا اسے پرسکون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے بہت ہی اعلیٰ کام سر انجام دیا ہو۔ جبران وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کیس اب ان سب کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی بھی زہرا کے خلاف ہی تھے، اس کے ساتھ نہیں۔ اسے سراسر افسوس ہوا تھا زہرا کے لیے۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، اور اس نے اپنی آدھی عمر لٹا دی تھی ان لوگوں پر۔ اویس بھائی، تم تو میرا یقین کرو بھائی، میں نے اسے کچھ نہیں کیا۔ وہ اویس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بھی اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ زہرا، سب کے سامنے آ چکا ہے، تو پھر یہ جھوٹ کا چولا اتار پھینکو تو ہی اچھا ہے۔ سب نے دیکھا ہے کہ تم نے ہمارا سر خاک میں ملا دیا، اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو تم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہو؟ اویس نے اسے کٹیلے لہجے میں کہا، جس پر وہ آنسوؤں کا گولہ پی کر رہ گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اویس اس سے اس لیے نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور اس پر یقین نہ کر رہا تھا تاکہ زہرا اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ اب وہ اگر اس کے والدین کی نظروں سے گرتی تو ہی وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں اچھا بن سکتا تھا اور کچھ کر کے دکھا سکتا تھا۔ اگر زہرا راستے سے ہٹے گی تو ہی اس کی کامیابی کی راہ ہموار ہو سکتی تھی، یہ وہ جان چکا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی تھی، زہرا کو کمرے میں بند کیا جا چکا تھا۔
जबकि दादा जान सब को लेकर नीचे चले गए थे। सारे ही अपनी जगह परेशान थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी, मगर ये रात ऐसे ही कट गई थी, किसी की कांटों के ऊपर तो किसी की फूलों की सेज पर। सब परेशान हाल सुबह लाउंज में बैठे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कार्ड भेजे जा चुके थे। आज सब मेहमानों ने मैरिज हॉल में पहुंच जाना था। फिर आगे जाकर वो सब क्या जवाब देते हैं मेहमानों को कि शादी क्यों नहीं हो रही। अब तो शादी कैंसिल भी नहीं कर सकते बाबा जान। सबको पता है क्या ज़हरा की शादी है, उसका एक नाम है, दुनिया में मुकाम है, हमारी कंपनी का। सब लोग तू करेंगे अगर किसी को भी पता चल गया कि ज़हरा किस कमाश की लड़की है। वो नफरत ज़्यादा लहजे में बोले थे। वो बोलते हुए उस बात तक का एहसास नहीं कर रहे थे कि वो अपनी सगी औलाद के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा भी अपनी बेटी को मौका देना ज़रूरी ना समझा था, मगर जिसने जो कहा वो मान लिया था। जिब्रान भी शादी से इनकार कर चुका था, किसी तौर नहीं मान रहा था। उसे बहुत कुछ देने की बात हुई थी, मगर वो उसको फिर भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अब कौन करेगा उससे शादी, कोई भी इज्जतदार शख्स उससे शादी करने से रहा। वो चीखते हुए बोले थे जब उनकी बीवी भी रोने लगी थी, जबकि शीरीं पास ही खड़ी जहरीले लहजे में मुस्कुरा रही थी। उसने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ था, मगर जैसा उसने चाहा था कि वो पालेगी, ये तो वक्त नहीं बताया था। मैं करूँगा उससे शादी, क्योंकि मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। उसकी आवाज़ पर सबने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ कैस आरामदा अंदाज में दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसने कुछ खास कहा ही ना हो। वो सब आंखें फाड़े से देख रहे थे कि क्या जो वो कह रहा है सच है। तुम वाकई ज़हरा से शादी करना चाहते हो? उसके एक और कज़न ने दरियाफ्त किया, जिस पर उसने सरखम किया था। इसमें कोई शक, उससे अच्छी लड़की किसी को मिल भी नहीं सकती, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे वो मिलेगी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, जिस पर शीरीं जलती निगाहों से उसे देखने लगी थी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो बदकिरदार है। उसके किरदार पर दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। अगर लोगों को पता चल गया तो वो तुम पर भी थू करेंगे। फिर कैसे तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत अजीज़ नहीं? शीरीं जलते लहजे में बोली, जिस पर उसकी आंखों में तमस्खर उभरा था। शीरी बीबी, सगी बहन वो तुम्हारी सही, मगर तुमसे ज़्यादा मुझे उस पर यकीन है कि वो अब भी बाकिरदार है, साफ दामन की है, ना वो बदचलन है ना बदकिरदार, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे उसको अपनाने में कोई भी मसला नहीं। मगर तुम्हें बड़ी आग लग रही है, कुछ तो बात है, सच सच बताओ, कहीं ये तुम्हारा किया धरा तो नहीं? उसने गर्दन तिरछी करते शायद उसका भांडा सबके सामने फोड़ा था, जिस पर वो हड़बड़ा कर रह गई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आइंदा मुझसे इस ज़ुबान में बात करने की जुर्रत भी न करना, समझे? मेरे बाप की हवेली में खड़े हो तुम। वो वापस से बाहर होते हुए बोली, जिस पर वो कान में उंगली फेरता हंस दिया था। क्या तुम सच में ज़हरा से शादी करना चाहते हो? कबीर साहब ने आगे आते हुए संजीदगी से कहा। अब उन्हें कैस की हामी में ही नई राह सजाई दी थी, जिस पर कैस ने उनकी तरफ देखते हुए इस बात में सर हिलाया था। अलबत्ता यकीन अभी भी न था कि वो उसकी शादी ज़हरा से करेंगे, क्योंकि ज़हरा उसके लिहाज से अच्छी थी, जिस पर उन्होंने कुछ भी देर किए बगैर उसको फैसला सुनाया था। ठीक है, फिर आज तुम्हारी शादी ही ज़हरा से होगी। मैरिज हॉल को सजाया गया था खूबसूरती से, जबकि भांत भांत के लोग आए थे। वहाँ मीडिया से लेकर सब अमीर तरीन शख्सियत तक वहाँ मौजूद थी। ज़हरा को उसकी माँ ज़बरदस्ती लहंगा पहनने पर मजबूर कर रही थी, जिस पर वह बाज़िद थी कि उसका यकीन किया जाए, उसको किसी से शादी नहीं करनी। मगर उसकी माँ की एक ही ज़िद थी कि अगर तुमने इनकार किया तो मैं जहर खा के खुद भी मर जाऊंगी और तुम्हारे बहन भाई और बाप को भी मार दूंगी, क्योंकि मुझसे इस रसवाई की ज़िंदगी नहीं सही जाएगी। मेरी बेटी बदकिरदार निकली, समझी? तुम फटाफट पहनो और ये बाहर आओ। अगर तुम बाहर ना आई तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखना। वो उसको धमकी देते हुए बाहर जा चुकी थी, जिस पर वो एक पढ़ी लिखी नहायत आला लड़की भी किस्मत के हाथों मजबूर होकर अरूसी लिबास पहने तैयार खड़ी थी। ब्यूटिशियन ने जल्द ही उसका मेकअप कर दिया था। उसका सोगवार हुस्न उसकी सोगवारी में भी निखर कर आ रहा था। भारी लहंगे में उसकी सांस फूट रही थी। आज उसने जिब्रान के नाम का सुर्ख लहंगा पहनना था, मगर यह किसी और के नाम का था, जिसका उसे अंदाज़ा तक न था। जैसे ही वो मेन हॉल तक पहुंची, उसका दम घुटने लगा था, पाँव लड़खड़ाने लगे थे, चलने की हिम्मत ना थी। आखिर क्यों उसने इतना भारी लहंगा पहन लिया था? उसे कोफ्त होने लगी थी। जब उसने सामने देखा तो वो पूरी की पूरी पत्थर की मूरत बन गई थी। वो क्योंकि स्टेज पर दुल्हन के लिबास में खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि कैस ही था। वो शख्स जो उससे ट्यूशन लेता रहा था, वो शख्स जो गवार था, गुंडा था, आवारा था, वही शख्स जिसने उस पर यकीन किया था जब किसी को उस पर यकीन न था। वो दंग नज़रों से उसे देखने लगी। क्या वो शख्स उसको अपनाने के लिए तैयार था? ये सोच लम्हा भर के लिए उसके जहन में आई, और दूर खड़ा कैस जब उसकी निगाह ज़हरा पर गई तो वो जैसे बर्फ़ का मुजस्समा बन गया था।
آخر کوئی اتنا خوبصورت بھی کیسے لگ سکتا تھا، یہ کیس نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اور جب اس کی نگاہ زہرا کے چہرے پر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یقیناً وہ ابھی بھی آنے پر راضی نہ تھی۔ وہ فٹافٹ اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر اس کی جانب جانے لگا، جبکہ سارے مہمان جن کی نگاہ صرف اور صرف کیس پر تھی وہ مڑ مڑ کر کیس کو دیکھنے لگے تھے کہ آخر کیس جا کس طرف رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی دلہا بدل جانے پر شور اٹھا ہوا تھا، جبکہ اب وہ لوگ کیس کو دیکھ رہے تھے جو تیر کی تیزی سے دلہن کے قریب پہنچا تھا اور کھٹاکھٹ تصویریں لینا شروع کر دی تھی میڈیا نے۔ جیسے ہی کیس اس کے قریب پہنچا تو اس نے زہرا کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور فٹافٹ اس کے آنسو صاف کیے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور اس کو لہنگے میں الجھتا دیکھ کے اس نے اگلے ہی پل زہرا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی، ششدر سی، کیونکہ اس جرأت کی امید اسے کم از کم کیس سے تو نہ تھی۔ وہ تیزی سے اسے اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا اور جا کر سٹیج پر اتارا تھا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جلد ہی نکاح شروع ہوا تھا اور نکاح کے بول پڑھائے گئے تھے۔ وہ اقرار کرنا تو نہ چاہتی تھی، مگر اپنے کندھے پر اپنے باپ کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے وہ زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ایسا زہر تھا جو وہ نہ نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ اس نے اقرار کرتے اپنے تمام حقوق کیس کے نام کر دیے تھے۔ ابھی فوٹوگرافر ان کے فوٹوگراف ہی لے رہا تھا اور پیچھے LED پر زہرا کی کامیابی کی تصویریں چل رہی تھیں جب وہاں کل رات کا منظر بلنک ہونے لگا، جسے دیکھ کر تمام مہمانوں میں چہمک گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر کوئی زہرا کو بات کرنے لگا تھا، بد کردار کہنے لگا تھا، بد چلن کہنے لگا تھا۔ یہ سب زہرا سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمحے میں ہی باہر بھاگی تھی۔ کیس جو اسکرین پر دیکھ رہا تھا اس کا فشار خون ابلتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حرکت آخر کون کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی تھا اس کا بہت جلد وہ انجام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں جیسا دھماکہ ہوا، اس نے فوراً پلٹ کر زہرا کو دیکھا، مگر وہ وہاں نہ تھی۔ وہ بھی باہر کی طرف بھاگا تھا۔ فوراً اسے امید تھی کہ زہرا اس وقت اپنی صحیح ذہنیت میں نہیں تھی، یقیناً وہ کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوگی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ زہرا ننگے پاؤں بھاگنے لگی تھی، ہیل اتار کر کہیں دور پھینک دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاؤں کو کتنے نوکیلے پتھروں نے زخمی کیا تھا، کتنے کانٹے چبھے تھے اس کے پاؤں میں، کتنا خون رسنے لگا تھا اس کے پاؤں سے، کتنی ٹہنیوں نے اس کے بازو کو زخمی کر کے چیر دیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے بھاگنا تھا تو صرف اس بدنامی سے، اس بد کرداری کے داغ سے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک کھنڈر نما جگہ پہ پہنچی تھی، جس کی سیڑھیاں چڑھتے وہ بہت اونچائی پر آن پہنچی تھی، جہاں سے یقیناً کوئی بھی گرتا تو زندہ نہ رہتا۔ کیس جو بھاگتے بھاگتے باہر نکلا تھا، خون کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے، وہ بھی کھنڈر نما جگہ پر آ پہنچا تھا، اور زہرا کو اوپر دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زہرا جو کیس کو اپنی طرف آتا دیکھ جنونی انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی، اسے وہیں روک گئی تھی۔ کیس، وہیں رک جاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی میں، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، جس پر کیس فوراً آگے آ کر رک گیا۔ زہرا، نہیں، پلیز زہرا جی، آپ نیچے اتریں وہاں سے، جلدی۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی، بالکل نہیں آؤں گی۔ زندگی میں رکھا ہی کیا ہے جو مجھے جینا ہے؟ بتاؤ کیا رکھا ہے زندگی میں؟ اس بد کرداری کے خوف کے علاوہ ہر کوئی مجھے بد کردار کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نہیں سنا جاتا ہے مجھ سے یہ سب۔ بہت درد ہوتا ہے، بہت درد، مگر یہ تم جیسا شخص نہیں سمجھ سکتا، سمجھے؟ چھوڑ دو مجھے تنہا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ اپنا منہ نوچتے چلائی تھی، جس پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور کیس کو لگا تھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ زہرا کبیر خانزادہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں جان لینے پر تلی ہیں اپنی؟ نیچے اتریں ابھی کے ابھی۔ کیس آنکھوں میں سوکھ ڈورے لیے چلایا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زہرا کو اس اونچائی سے پل میں غائب کر دیتا۔ اس کے پاؤں سے رستا لہو دیکھ کیس کے دل پر جانے کیوں خنجر سے چلے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا میرے ماں باپ نے یوں مجھے صفائی کا موقع نہ دیا؟ ایک ہی خون دوڑتا ہے ہماری رگوں میں، ایک تو موقع دیا ہوتا مگر نہیں۔ اور تم کیوں اپنانا چاہتے ہو مجھے؟ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن کو کیوں اپنا لیا؟ کیوں سب کی تو سنی؟ بولو آخر کیوں میرے حصے کی کالک اپنے منہ پر ملنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ وہ بلک بلک کر دھاڑے مارتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کا صبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، آنکھوں میں باغی پن تھا جو کیس سے چھپا نہ تھا، بس تیر کی تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ جب زہرا کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی اور اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں وا کیے تھے اور خود کو پیچھے کی طرف گرا لیا تھا۔ زہرا! کیس اپنا حلق پھاڑتا چلایا تھا۔ کیس نے بھی اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگائی تھی کہ اس کا ہاتھ تھام سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ دونوں ہی نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ اب ان کی قسمت کہیں یا کیا؟ زہرا کو جب محسوس ہوا کہ اس کے وجود پر ملبہ آن گرا ہے، اس نے دم گھٹنے پر آنکھیں وا کی، مگر یہ کیا؟ یہ شخص اسے باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ اس کو سمجھ نہ آئی کہ اس شخص کو دیوانہ کہے یا بے وقوف۔ بھلا اسے بچانے کے لیے وہ خود بھی اس کے پیچھے کیوں کود پڑا تھا؟
اب اگر تمہارا ہو گیا ہو تو اپنا بھاری بھرکم وجود مجھ پر سے ہٹاؤ کیس، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ کیس جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان دونوں کی زندگی یہیں تک تھی، زہرا کے کراہنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کزن جی آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں لگی تو نہیں؟ وہ حواس باختہ سا اس کے ہاتھ تھام کر الٹ پلٹ کرتے دیکھنے لگا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے تکنے لگی تھی۔ تم مجھ پر سے اٹھو گے تو ہی میں ٹھیک ہوں گی نا، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی اور گہرا سانس بھرا تھا۔ آنسو خشک پڑ چکے تھے۔ جان ہی نکال دی تھی آپ نے تو میری، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑتے ہوئے مان سے پوچھ بیٹھا تھا، جس پر وہ یک ٹک اس کی نگاہوں میں دیکھنے لگی تھی، مگر منہ سے فقط یہی نکلا تھا، تم نے کیوں بچایا مجھے، مرنے کیوں نہیں دیا؟ وہ اس سے سوال گوتے، جس پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اول تو آپ کو میں نے نہیں بلکہ اللہ نے بچایا ہے، کیونکہ ہمارے نیچے یہ گھاس کا ڈھیر موجود تھا، اگر نہ ہوتا تو یقیناً ہم اوپر پرواز کر گئے ہوتے۔ دوسرا، کزن جی اب آپ کی زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے، آپ جیسی بھی اکڑو کھڑوس سڑیل ہیں مجھے قبول ہے، کیونکہ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں۔ جہاں زہرا کا اس بات پر دل پرسکون ہوا تھا کہ وہ اب بھی اس کے لیے قابل عزت تھی، وہیں اس کے پہلے کہے گئے اپنے بارے میں تعریف سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ تمہارا سڑیل اور کھڑوس سے کیا مراد ہے؟ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، جس پر کیس نے کھڑے ہو کر اسے بھی اٹھنے میں مدد دی تھی، مگر نیچے اترتے ہی وہ لڑکھڑائی تھی، کیونکہ اس کے پاؤں میں کئی نوکیلے پتھر اور کانٹے چبھے ہوئے تھے، جس کے باعث وہ پھر سے نیچے گرنے کا سبب بنی تھی، جسے اگلے ہی لمحے کیس دوبارہ اپنی باہوں میں تھام گیا تھا کہ اس کے گال پل میں سرخ ہوئے تھے اور چہرہ شرم سے لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ یہ بات پر تم ہیرو بنتے ہوئے مجھے باہوں میں کیوں بھر لیتے ہو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی، جس پر کیس اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر قدم پر قدم جماتے ہوئے اسے مینشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب آپ کا ہیرو ہوں تو ہیرو والے ہی کام کروں گا، جبکہ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کی بھی نہیں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے تکتے بولا، جس پر زہرا کے دل کی دھڑکنیں شاید زندگی میں پہلی بار تیز ہوئی تھیں، جس پر اس کا پلکیں تک اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا کان کھینچتے اسے حقیقت میں پٹخ چکی تھی۔ ارے یہ کیا استانی جی، ہر جگہ تشدد کرنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ اسے ایک دم زور سے جھولا دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ چیخ مار کر اور اس کے گردن میں منہ گھسا گئی تھی، جس پر وہ ٹھیٹ بنا کہکا لگا کر ہنس دیا تھا، اور اس کی اس حرکت پر زہرا نے اس کے بال نوچے تھے، جس پر وہ کھلکھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی بیوی پلس کزن ایسے ہی نوک جھوک کرتی پسند تھی، نہ کہ پہلے کی طرح مردہ سی۔ البتہ مینشن پہنچنے پر اس نے چہرہ پر سنجیدگی کا پہرا اوڑھ لیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ ہمارے سر پر خاک مل کر لوگوں کی تھو سننے کو ہم ہی رہ گئے تھے کیا؟ اتنی مشکل سے ہینڈل کیا میں نے میڈیا کو، جانتی بھی ہو تم، صرف تمہاری وجہ سے آج ہمیں اتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوز دیکھو، ہر جگہ تمہاری بدنامی کے چرچے ہیں۔ اویس انہیں اندر آتے دیکھ دھاڑتے ہوئے بولا، جس پر زہرا نے کس کر آنکھیں میچ لی تھیں، جبکہ کیس نے اسے اور اپنے اندر بھینچا تھا۔ اسے کیا پرواہ بھائی، اسے تو بس اپنی لائف سپینڈ کرنی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ذرا شرم نہیں آ رہی کیسے اس ill mannered شخص کی باہوں میں جھول رہی ہے؟ شیریں زہریلے لہجے میں بولی تھی، جس پر اب اس کی ماں اور باقی سب بھی اسے غصے سے گھورنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، کیس کی بات نے سبھی لوگوں کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ آپ سب کی آنکھیں اگر صحیح کام کرتی ہوں تو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، اس کے پاؤں زخمی ہیں، کانٹے چبھے ہیں، مگر آپ لوگ تو اندھے ہیں۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں جن کو خود سے نظر نہیں آتا؟ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ اس کا پاؤں کا حال کتنا برا ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، مگر آپ کو اس کے درد کی پرواہ ہی کہاں ہے؟ خیر چھوڑیے۔ وہ اسے لیے اندر بڑھنے لگا تھا، جب اس کے باپ انہیں اندر آنے سے روکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اندر تم دونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم تو پہلے ہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، ابھی سے بھی وہیں لے جاؤ، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں، یہاں سے یہ دربدر ہو چکی ہے، نہ ہی اب یہ ہماری بیٹی ہے اور نہ ہی ہم اس کے ماں باپ، اس کے اس شاندار مینشن میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنی عزت کروانا نہیں چاہتی اسے یہاں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کبیر خان زادہ نے کڑے لہجے میں کہا تھا، جس پر کیس نے کٹیلی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اوہ معاف کیجیے گا ماموں جان، اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ زہرا اس گھر کی بیٹی ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کا اس گھر میں حصہ ہے، چاہے میرا نہ صحیح وہ تو ویسے میری ماں کا بھی حصہ ہے، ان کی حیثیت سے میں اس مینشن میں رہ سکتا ہوں، مگر مجھے آپ لوگوں جیسے مطلبی شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ مگر میری زہرا جی اسی مینشن سے
بہت اٹیچ ہیں، اسی لیے میں ان کو اس سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے ہم یہیں رہیں گے، واٹر لہجے میں بولا، جس پر اس کے باقی ماموں بھی اسے غصے سے دیکھنے لگے تھے۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اسے کچھ کما کے کھلا نہیں سکتے، تبھی یہاں موجود خود بھی گھر داماد بننا چاہتے ہو؟ اس کے دوسرے ماموں نے اس کے کھلے عام بےزتی کرتے ہوئے کہا، جس پر باقی سبھی کزنس دبی دبی ہنسی ہنس دیے تھے، مگر زہرا کو ان کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دادا جان لاٹھی زمین پر ٹیکتے بیچ میں بول پڑے، بات یہیں ختم کی جائے، یہ لوگ یہیں رہیں گے۔ وہ یہ کہتے اندر کمرے میں جا چکے تھے دادی جان کے ساتھ، جس پر سبھی لوگ خاموشی سے انہیں تکنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو، مگر گیسٹ روم میں نہیں بلکہ اسٹور روم میں۔ اس کا باب اس حد تک شفاف ہو سکتا تھا، زہرا کو معلوم نہ تھا، مگر آج اسے اچھی طرح فرق نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل کیس کندھے اچکا کر اسٹور روم میں لے کر آ چکا تھا، جہاں جگہ جگہ جالا لگا ہوا تھا اور مٹی پڑی ہوئی تھی، مگر وہ اسے زمین پر بٹھاتا ہوا اپنے کندھے ملتا جھاڑو کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا تھا، اور جلد ہی جھاڑو مل گئی تھی۔ یہ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ماسیوں کی طرح صفائی کرنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ بولی۔ شکیرہ پر ڈانس آپ بھی کریں گی؟ وہ بھناک کر بولا تھا، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ جھاڑو لگانے لگا، وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی، جس پر اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے اسے کمرے سے باہر کھڑا کیا تھا، اور 15 منٹ میں جھاڑ پونچھ کرتے اسے اندر بلایا تھا۔ اندر کا کاٹ کباڑ صاف کر کے وہ باہر کوریڈور میں پھینک چکا تھا اور اسے اندر کھینچ چکا تھا۔ وہاں سے ایک پتلی تلائی نکلی تھی، جسے وہ زمین پر بچھا چکا تھا، جس پر اس نے زہرا کو بٹھایا تھا۔ تم کہاں پر سو گئے؟ وہ اسے زمین پر لیٹتے دیکھ بولی۔ یہاں اور کہاں؟ اسے زہرا کے بعد زمین پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر تم نے مجھے یہ کیوں بچھا کر دی؟ وہ تلائی کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ کیونکہ آپ کو زمین پر سونے کی عادت نہیں، وہ کونی کے بل لیٹتے ہوئے بولا۔ تمہیں بھی تو نہیں ہے، سرونٹ کوارٹر میں بیڈ تو ہوگا نا؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ میرے کمرے میں نہیں تھا، وہ بے حس لہجے میں بولتے اسے رلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ جیسے کم پڑھے لکھے گنوار اور جاہل سے شادی ہو گئی، اس لیے اس کی سوسو اب بھی جاری تھی، اس لیے محض سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ تو پھر ان قیمتی آنسوں کو ضائع کرنے کی وجہ کزن جی؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ میں تمہارے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ تمہاری شادی مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے۔ وہ اسے بیچ میں ٹوک گیا تھا۔ خبردار، اپنے کردار کے بارے میں کچھ بھی مت کہیے گا، کیونکہ آپ کے کردار کا گواہ تو میں خود ہوں، وہ گرکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر تمہیں میری وجہ سے زمین پر سونا پڑ رہا ہے، وہ سسک کر بولی تھی۔ اوہو، اس میں آپ کا کیا قصور؟ مجھے عادت ہے، وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، مگر آنسو دیکھ ایک بار پھر بہہ نکلے تھے۔ اف، اب کیا ہوا؟ وہ جھٹ سے اٹھتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیا کروں؟ وہ ہونٹ باہر کو نکالتے بلک بلک کر رو دی تھی، اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ بھی نہ بتائیں پھر کیا کھائیں گی؟ وہ اس کے آگے ہاتھ باندھتا اس کی فرمائش سنتے بولا، آلو کا پراٹھا۔ اس کے منہ سے آلو کے پراٹھے کا سن کر واقعی اسے حیرت ہوئی تھی، جس پر اس نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ واہ، لیکن کچن پر تو تالا لگا دیا انہوں نے، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک بار پھر سسک پڑی تھی، جس پر وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اپنے پیچھے پیچھے لے کر چل دیا تھا۔ لان سے گزرتے اس نے ٹائم دیکھا، گھڑی رات کے 1 بج آ رہی تھی، جس پر اس نے ایک بار بھی کیس کو دیکھا تھا، جو نہایت استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن میں لے جا رہا تھا۔ کچن کے دروازے پر تالا دیکھ کر اس نے کیس کی نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو اب کیا کریں گے، جس پر کیس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا میں ہوں نا، اور پھر اگلے ہی پل جو اسٹیل کی تیلی اس نے اپنی کان کے پیچھے ڈال رکھی تھی، اس کو نکالتے ہوئے اس نے اس انداز میں گھمایا تھا کہ تالا کڑک کر کے کھل چکا تھا، جسے دیکھتے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ اس نے کیسے کیا تھا؟ کیا یہ چیزیں بھی وہ جانتا تھا؟ وہ حیرت سے اسے تکتی بس یہی سوچتی رہ گئی۔ وہ اندر آئے تھے جب کیس نے یہی طریقہ استعمال کرتے اس فریج کا تالا بھی توڑ ڈالا تھا، اور اگلے ہی پل فریج کھلی ہوئی تھی، جس پر اس نے بڑے مزے سے اندر سے آٹا نکالا اور وہاں رکھتے ہوئے اب آلو ابالنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ اتنی دیر میں وہ اس سے باتیں کرنے لگا تھا، جس میں زہرا کی حیرت صاف وجہ نظر آ رہی تھی۔ پونے گھنٹے کے اندر نہ صرف آلو ابل چکے تھے، بلکہ وہ نہایت شاندار سا مسالے دار آلو کا پیسٹ بناتے اسے گول روٹی میں بھرتے اس کا پراٹھا بنا چکا تھا، جو اب زہرا کے سامنے نہایت ہی مزیدار طریقے سے سرو کیا جا چکا تھا۔ زہرا نے میرون پراٹھے کو دیکھ کر لبوں پر زبان پھیری تھی، اسے شدید بھوک لگی تھی، اور اتنا اچھا کھانا دیکھ کر تو
اس کی بھوک اور چمک اٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی پراٹھا کھانا شروع کیا تھا، جس پر اس کے ہاتھ جلنے لگے تھے اور اس نے کرتے پراٹھا چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی پل کیس نے اسے نوالا بنا کر اپنے ہاتھوں سے خود کھلانا شروع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جس دور سے گزر رہی ہے اس میں اسے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، جس پر وہ نم اور تشکر بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، جس پر اس نے سر خم کیا تھا مسکراتے ہوئے۔ 5 گھنٹے بعد اسفندیار کو ہوش تو آ چکا تھا، مگر اب بھی افق دوسرے وارڈ میں داخل تھی جہاں اسے اب تک ہوش نہ آیا تھا۔ وفا اسفند کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس آئی تھی اور اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا، جس پر اسفند نے کراتے ہوئے کہا تھا، میں ٹھیک ہو جانا تو پھر آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ زندہ سلامت تمہارے سامنے ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس کی آنسوؤں کو پیار سے صاف کرتے ہوئے اس کو حشاش پشاش بنتے دکھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے کس کر مکہ رسید کر کے رہ گئی تھی کندھے پر، جس پر وہ کرا اٹھا تھا درد سے اور اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی سسکی روک گئی تھی۔ ایسا مت کرو ڈارلنگ، مرد ہوں مگر درد تو ہوتا ہے نا، وہ آنکھ میچ کر بولا، جس پر وفا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھے سے سر لگاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ آج اس نے اپنی جان سے پیارے شوہر کو موت کے منہ میں دیکھا تھا۔ آخر کیسے نہ وہ خدا کا شکر ادا کرتی؟ وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ مومن کے گلا کنکارنے پر اندر آنے پر وہ دونوں ایک دوسرے سے جھٹ سے دور ہوئے تھے، جس پر یمامہ شریر نظروں سے وفا کو دیکھنے لگی تھی، جس پر وہ نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ اسفند، اب تم ٹھیک ہو؟ اس نے دریافت کیا تھا، جس نے پلکیں میچتے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ معلومات تو مجھے افق نے دے دی تھیں، باقی میں تم سے لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر تم جانتے تھے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے تو پھر اس جگہ گئے کیوں تھے؟ اور اگر اتنا سب کچھ ہو ہی گیا تھا تو تمہیں رات میں واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ تھی، تمہیں رات وہیں رک جانا چاہیے تھا۔ مومن اس کو گرکتے ہوئے بولا، جس پر اسفندیار کس کر آنکھیں میچ گیا تھا۔ اسی بات کا تو اسے دکھ تھا کہ کاش وہ آج رات نہ نکلتا تو اس کی بچی پر بھی مصیبت نہ آتی۔ اگلے ہی لمحے اسے افق کا خیال آیا تھا۔ اس نے تیزی سے نظر اطراف میں گھمائی تھی۔ کہاں ہے افق؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ ٹھیک ہے؟ کہاں ہے؟ وہ ایک دم بے تابی سے اٹھتے ہوئے بولنے لگا تھا، جس پر اس کی نیڈل اس کے ہاتھ سے نکلتی نیچے گر چکی تھی اور اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا، جس پر وفا نے زبردستی اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے واپس نیچے لٹایا تھا اور نرس کو کہا تھا اسے ڈرپ دوبارہ سے لگائے۔ تم لوگ آخر میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ اس کو میرے پاس بلاؤ، اسے بتاؤ کہ مجھے ہوش آ چکا ہے۔ وہ بےتاب نگاہوں سے دروازے کو یک ٹک دیکھتا ہوا بولا، اور پھر بےتابی سے اس نے وفا کا چہرہ دیکھا تھا، جو اسے شانت رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حوصلہ جمع کرتے اسن کو یہ بتاتی کہ اس کی بیٹی بھی اب موت کے منہ میں ہے، اس سے پہلے ہی مومن بیچ میں آتا ہوا اس کی بات ٹوکتے اسفندیار کا دھیان اپنی طرف کر چکا تھا۔ صبر کر جاؤ میرے دوست، صبر کر جاؤ، تسلی رکھو، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہ ہی اس نے مجھے آ کر ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، بلکہ ایک منظر سے آگاہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ابھی وہ تھک چکی تھی، اس لیے اسے ریسٹ کرنے کے لیے میں نے گھر بھیجا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اٹھتے ہی اس کے بارے میں دریافت کرو گے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کافی دیر سے جاگ رہی تھی اور تمہاری وجہ سے وہ اپنی نیند خراب کرے۔ یقیناً تم بھی یہی چاہتے ہوگے، ہے نا اسفند؟ مومن نے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنساتے ہوئے کہا، جس پہ وہ بے بسی سے سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ لیکن میری بات اس سے تو کروا سکتے ہو نا؟ کروا دو فون کال پر ہی۔ وہ جیسے ہی اب بھی شانت نہیں ہو پا رہا تھا، جس پر مومن سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کی نیند خراب کر دوں؟ وہ پہلے ہی تھکن کا شکار ہے، تمہاری وجہ سے اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو میں فون ملا دیتا ہوں، وہ فون نکالتے ہوئے بولا، جس پر اس نے فوراً اسے روکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، رہنے دو، میں کچھ دیر بعد اس سے بات کر لوں گا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی باتیں کرتے بیت گئے تھے، مگر اب اسفندیار کی بے چینی سر چڑھ کر بول رہی تھی، ٹھیک ہے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، سوئی ہوئی ہے، میں بس اسے ویڈیو کال پر دیکھ کر تسلی کر لوں گا۔ اب چلو اسے کال کروا دو میری۔ وہ دوبارہ مومن کے سر ہوا تھا، جس پر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور وہ اسے کال ملانے لگا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر افق کے نمبر پر ڈائل کرنے کی بجائے شہیر کے نمبر پر ملایا تھا، جس پر اسفندیار اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں تو افق کو کال کرنی چاہیے نا، پھر شہیر کو کیوں کال کر رہے ہو؟ اسفند نے مشکوک لہجے میں پوچھا، جس پر مومن اسے تیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ کیونکہ تمہاری بیٹی کا فون وہاں ایکسیڈنٹ کے دوران گم گیا تھا اور اب میں شہیر کو کال کر رہا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا تو نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مومن نے تھوڑی دیر بعد ہی فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا، تم نے میری بات کیوں نہیں کروائی؟ وہ بے چین ہوتے ہوئے بولا، اس کے چہرے کا ہر ایک نقوش تکتے ہوئے، کیونکہ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ مومن نے اسے ٹالنا چاہا تو پھر
उसे मुझे वीडियो कॉल पर दिखा ही दो, वो ठीक तो है ना। वो बस जिद हुआ था मगर मोमिन ने फिर भी इनकार करना चाहा था। तुम झूठ बोल रहे हो मोमिन, तुम इतनी देर तक मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कब तुम झूठ बोलते हो और कब सच। सच सच बताओ उफ़क़ कहाँ है, वो ठीक तो है ना। वो अपनी ड्रिप नोच कर उतार चुका था जबकि मोमिन उस सर थाम कर रह गया था। वो नहीं संभलने वाला था। यकीनन उसे वफ़ा की मदद चाहिए थी। वो फ़ौरन वफ़ा को बुला लाया था जो फ़ौरन अंदर आई थी उसकी आवाज़ पर और उसे वापस बिठाने लगी थी, मगर अब उसे काबू करना मुश्किल था। मुझे अभी क्या भी देखना है, उफ़ा को कहाँ है वो। वफ़ा तुम बताओ, तुम्हें उफ़ा की कसम। उसने कहते हुए वफ़ा के हाथ पाँव सब बांध दिए थे और उसे नाचार बताना पड़ा था कि उफ़ा ने उसे बचाने के लिए खून दिया है। जिस पर वो शस्तर निगाहों से वफ़ा को देखने लगा था कि आखिर उसने यह सब अपने सामने कैसे होने दिया था। ये क्या किया तुमने वफ़ा, उसको आखिर मुझे खून क्यों देने दिया। तुम जानती भी हो वो पहले ही कितनी कमज़ोर है। कितना खून ले लिया होगा उन लोगों ने उसका। और तो और वो पहले भी ज़ख्मी थी। कहाँ है मेरी बच्ची, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वफ़ा। वो कहता हुआ बाहर दीवानावार भागा था और लड़खड़ाते गिरते पड़ते उसका वार्ड ढूंढने लगा था। जब मोमिन उसे उसके वार्ड में लेकर गया था, जब मोमिन अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर वो फूट फूट कर रो दिया था। वो मुश्किल खड़ा करते हुए वो उसके पास बैठा था और उससे बात करने लगा था। उफ़क़ मेरी जान, क्या हुआ है, आंखें खोलो, अपने बाबा को देखो। देखो तुम्हारे बाबा जानी आ गए हैं, जल्दी से उठ जाओ मेरा बच्चा, मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। अगर मुझे पता होता ये लोग तुम्हें खून देने पर मजबूर करेंगे तो मैं ऐसा कभी ना होने देता मेरी जान। वो तड़प ही तो गया था अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मोमिन ने पीछे से आते उसे कंधे पर हाथ रखा था जब वो उसका हाथ बुरी तरह झटक गया था। खबरदार हाथ भी मत लगाना मुझे, तुम अपना दोस्त होने का हक खो चुके हो, वो गुस्से से बोला था। जिस पर मोमिन नफ़ी में सर हिलाते हुए आगे आकर बैठा। तुम जानते हो ना आसफंदियार कि वो ज़िद की कितनी पकी है। उसने वही किया जो तुम करते। उसने हमें कसम दे रखी थी जो, तो फिर बताओ हम क्या करते। ब्लड बैंक से ब्लड ख़त्म हो गया था और तुम्हें बचाने का सिर्फ एक रास्ता था और उफ़क़ का खून तुमसे मैच होता था। हमने उसको लाख मना करना चाहा मगर वो ज़िद पर अड़ी रही और तब तक नहीं मानी जब तक उसने तुम्हें खून नहीं दे दिया। ये सुनते उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। पूरी रात आसफंदियार ने उसके पास बैठकर गुजारी थी। बेशक उसकी इंजरीज ज़्यादा गहरी थीं और उसे शदीद चोटें आई थीं उफ़क़ से कहीं ज़्यादा, मगर वो अपनी बेटी को इस हाल में देख वहाँ बैठा रहा था। उसके पास सब ने उसे मनाना चाहा कि घर चले, मगर उसने सबको मना कर दिया था। आखिर थक हार कर वो मोमिन उसको उसी के वार्ड में नीचे गद्दा बिछा दिया था जिस पर ज़बरदस्ती वफ़ा के कहने पर वो लेट गया था। उसकी वो सारी रात सोते जागते ही गुजरी थी। उसे अपनी बेटी को पल पल देखते रहना था, इसलिए उसने वो रात ज़मीन पर सोकर गुजारी थी। वो जानता था जिस लम्हे भी उसकी आँख खोलेगी वो हमेशा की तरह आसमान को ही पुकारेगी, इसलिए उसके साथ ही पल पल रहना चाहता था। तभी वो ज़मीन पर लेटे एकटक अपनी बेटी का चेहरा देख रहा था। कैसी मोहब्बत थी उन दोनों की जिससे हर कोई वाकिफ़ था। ना ऐसी मोहब्बत कभी किसी ने देखी थी ना सुनी थी। जो सुनता और देखता वो रश करता था। डन 50 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। कुछ लोग तो पूरा करते हैं टारगेट, बाकी लोग भी उंगलियों को जहमत कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।